السلام علیکم۔ آج ہم سورہ یونس کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر 98 سے لے کر 102 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا پھر کیوں نہ، کانت ہوئی، قریۃ کوئی بستی، آمنت جو ایمان لائی، فنفعہا تو نفع دیا اسے، ایمانہا اس کے ایمان نے، لا سوائے قوم یونسا یونس کے، لما جب آمنو وہ ایمان لائے، کشفنا ہم نے ہٹا دیا، عنہم ان سے، عذاب الخزی رسوائی کے عذاب کو، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم اور ہم نے فائدہ دیا انہیں، الی حین ایک مدت تک۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو رسول کے عذاب ڈرانے پر ڈر جاتی اور عذاب آنے سے پہلے ایمان لے آتی، پھر اس کا ایمان اسے نفع دیتا، مگر ایسی کوئی بستی بھی نہیں ہوئی۔ سب اسی وقت ایمان لائے جب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ یونس علیہ السلام کے کئی سال دعوت دینے کے باوجود جب وہ ایمان نہ لائے تو یونس علیہ السلام نے ان پر عذاب کے لیے بد دعا کی اور انہیں آگاہ کر دیا کہ تم پر عذاب آنے ہی والا ہے، اور خود وہاں سے ناراض ہو کر نکل گئے۔ قوم جانتی تھی کہ یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور ان کے نکل جانے سے وہ مزید ڈر گئے، اس لیے عذاب آنے سے پہلے ہی پوری بستی نے نہایت عاجزی کے ساتھ کفر سے توبہ کی اور یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اب یہ ایمان چونکہ بروقت تھا، عذاب دیکھنے سے پہلے تھا، اس لیے اس ایمان نے انہیں یہ نفع دیا کہ ان سے عذاب کو ہٹا لیا گیا۔ اس آیت میں کفار قریش اور اہل کتاب کو تنبیہ ہے کہ تمہیں یونس علیہ السلام کی قوم سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور عذاب سے پہلے ایمان لے آنا چاہیے، نہ کہ آل فرعون اور دوسری برباد ہونے والی قوموں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ وَلَوْ اور اگر شاء چاہتا، ربک آپ کا رب، لآمنا البتہ ایمان لے آتے، من جو فی الارض زمین میں ہے، کلہم سب کے سب، جمیعاً اکٹھے، افانت کیا بھلا آپ، تکرہ الناس مجبور کریں گے لوگوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یکونوا وہ ہو جائیں، مؤمنین ایمان لانے والے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتوں کی طرح جنوں اور انسانوں کی فطرت بھی ایسی ہی بنا دیتا کہ وہ کفر اور نافرمانی ہی نہ کرتے، یا ان سب کے دل ایمان اور اطاعت کی طرف پھیر دیتا، لیکن پھر اس طرح جنوں اور انسانوں کو علیحدہ قسم کی حیثیت سے پیدا کرنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا، اس لیے اس نے اپنی مرضی سے ان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے، عقل سے کام لے کر چاہیں تو ایمان کا راستہ اختیار کریں یا چاہے تو کفر اور نافرمانی کا۔ ایمان جو ہوتا ہے وہ دل کا معاملہ ہوتا ہے، اس پر کسی کو بھی مجبور کیا نہیں جا سکتا اور مجبور کرنا بھی جائز نہیں ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی بھی جبر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سب بندے ایمان لے آئیں، اس لیے اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ یہ چونکہ ہونے والی بات نہیں ہے کہ سب ایمان لے آئیں، اس لیے آپ کیوں اپنے آپ کو رنج و کرب میں مبتلا کرتے ہیں۔ وما کانا اور نہیں ہے، لنفس کسی نفس کے لیے، ان تؤمن یہ کہ وہ ایمان لے آئے، الا مگر باذن اللہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، وَيَجْعَلُ اور وہ ڈال دیتا ہے، الرجس گندگی کو، علی الذین ان لوگوں پر، لا یعقلون جو نہیں وہ عقل رکھتے۔ جس طرح تکوینی طور پر دنیا کی کوئی نعمت کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی،
دنیا کی نعمتوں میں اگرچہ آدمی کی محنت کا دخل ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر کوئی محنت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کسی شخص کو ایمان کی نعمت حاصل ہونے یا نہ ہونے کا انحصار بھی اللہ تعالیٰ کے اذن پر ہوتا ہے۔ کوئی شخص اس نعمت کو نہ خود پا سکتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے آدمی کو عطا کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر نبی چاہے بھی تو تمام لوگوں کو مومن بنا دے تو نہیں بنا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نوح علیہ السلام کا بیٹا اور نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویاں اس کی مثال ہیں۔ اسی طرح بتگر آزر کا بیٹا ابراہیم، فرعون کی بیوی آسیہ، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، یہ اپنی مرضی سے ایمان کی نعمت سے عطا کرنے کی مثالیں ہیں۔ قُلِ انظُرُوا کہہ دیجئے دیکھو، ماذا فی السماوات کیا کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، وما تغنی اور نہیں فائدہ دیتی، الآیات آیات، والنذر اور ڈراوے، عن قوم ان لوگوں کو، لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں تو آسمان اور زمین کے اندر ان کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ آسمان پر چلتے پھرتے اور ٹھہرے ہوئے کم زیادہ روشنی والے ستارے، سورج، چاند اور ان کا اختلاف، کبھی دن کی کمی کبھی راتوں کا چھوٹا ہونا، ان کا حسن و زینت، اس سے بارش برسنا، اس میں طرح طرح کے پھل پھول کا پیدا ہونا، اس رب قدیر کی قدرتوں کی نشانیاں ہیں۔ جو لوگ غور و فکر کی بجائے ہٹ درمی، ضد اور تعصب سے کام لیتے ہیں، در حقیقت میں ایسے بے ایمانوں کے لیے اس سے زیادہ نشانیاں بھی بے سود ہیں۔ فَحَل تو نہیں، يَنْتَظِرُونَ وہ انتظار کر رہے، الا مگر مثلا مانند ایامی دنوں کے، الذین ان لوگوں کے جو خلو گزر چکے ہیں، من قبلہم ان سے پہلے، قُلْ دیجئے بس انتظار کرو، انی بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیا یہ مشرکین چاہتے ہیں کہ ان پر گزشتہ قوموں کی طرح عذاب آ جائے؟ فرمایا ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں، مگر یاد رکھو کہ پھر عذاب آنے پر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو ہر حال میں عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ مومنوں کو ضرور ہی بچا لیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جتنا بڑا عذاب بھی آ جائے، اہل خیر کا وجود زمین پر ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ تھیں آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔